گرامی قدر معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری گزشتہ تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، وطن عزیز پاکستان کا قیام ان گنت قربانیوں کے بعد ممکن ہوا۔ اس سرزمین کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کیں۔ اس خطہ ارض کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کی قائم کردہ جائیدادوں کو ترک کر دیا اور مہاجر بن کے یہاں پہ آ گئے۔ اس سرزمین کو قائم کرنے کا صرف ایک مقصد تھا کہ ایک ایسی سرزمین ہو جہاں پر خدا اور مصطفیٰ کا نظام نافذ ہو، جہاں پہ رہنے والے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے شب و روز کو بسر کریں، ان کی عائلی زندگی، خاندانی زندگی بھی اسلامی ہو، ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی بھی اسلامی ہو اور ان کا سیاسی نظام بھی اسلامی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بنانے والوں نے کلمہ توحید کو پاکستان کا مطلب قرار دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ توحید اس وطن کی پہچان، اس وطن کی بنیاد، اس وطن کی آن اور شان ہے، اور اسی سے نکلنے والا نظام اس وطن کا آئین ٹھہرا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ الحج کے اندر اسلامی ریاست کے 4 اصول بیان فرمائے۔ اسلامی ریاست کے سربراہ کی 4 ذمہ داریاں بیان کی۔ ارشاد باری تعالی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں حکومت عطا کریں، جو برسر اقتدار آ جائیں، جو ریاست کے سرپرست اور والی بن جائیں، وہ کیا کرے؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلے نمبر پہ وہ نماز قائم کرے۔ اب یہاں اقاموا الصلاۃ سے مراد ان کا انفرادی طور پہ نماز قائم کرنا نہیں ہے،
یہ حکم تو سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست کا سرپرست ہونے کے اعتبار سے اپنی ریاست میں قیام صلاۃ کا نظام نافذ کرے، اس کی رعایا، اس کی عوام بے نمازی نہ ہو، مسجدیں بے آباد، ویران اور خالی نہ ہوں، نماز کا وقت ہو ریاستی نظام روک دیا جائے، نماز کا وقت ہو کاروباری سرگرمیوں کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیا جائے، مسجدیں آباد ہوں، مسجدوں میں لوگ آئیں، نماز ادا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نماز قائم ہوگی، معاشرے کے اندر امن قائم ہوگا، معاشرے کے اندر حیا کا دورہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اسلامی ریاست کا سربراہ زکوٰۃ ادا کرے۔ یہاں زکوٰۃ ادا کرنے سے مراد بھی وہی حکم جو نماز کا ہے کہ فقط اپنے اوپر فرض ہونے والی زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرنی، بلکہ ایک ایسا منظم نظام اس نے نافذ کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے امیروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں کو دی جائے۔ جو زکوٰۃ کا اصول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امراء سے لی جائے گی، غرباء کو دی جائے گی، مالداروں سے لے کر ناداروں کو دی جائے گی، یہ نظام وہ نافذ کرے۔ تیسرے نمبر پہ امروا بالمعروف، اچھائی کا حکم دے، حلال کا حکم دے، سچ کا حکم دے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کر دے، اپنی ریاست سے سود کو نکال دے، اپنی ریاست سے جھوٹ کو نکال دے، مکاری کو نکال دے، حرام خوری کو نکال دے۔ اللہ نے یہ 4 اصول بیان کیے اسلامی ریاست کے، 4 ذمہ داریاں بیان کی اسلامی ریاست کے سربراہ کی کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، نیکی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے منع کرنے والا ہو۔ جہاں یہ 4 اصول پائے گئے، اس دور کو رب ذوالجلال نے تاریخ انسانی کا سب سے سنہرا دور بنایا ہے۔ دیکھیں حضرت صدیق اکبر کی طرف، جناب فاروق اعظم کی طرف، عثمان غنی ذو النورین کی طرف، حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، امام حسن مجتبیٰ کی طرف، حضرت امیر معاویہ کی طرف، حضرت عمر بن عبد العزیز کی طرف، کہ جنہوں نے ان اصولوں پہ عمل کیا، رب ذوالجلال نے ان کے دور کو تاریخ انسانی کا سب سے سنہرا دور بنایا ہے کہ یہاں حاکم نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اور جہاں ان اصولوں کا فقدان ہے وہ ریاستیں اسلامی ریاستیں نہیں ہو سکتی۔ ہمارے وطن کو مارز وجود میں آئے 75 سال کا ایک طویل عرصہ ہو چکا، لیکن آج تک ایک بھی حاکم ایسا نہیں ملا کہ جو ان 4 خصوصیات کا حامل ہو، ایک بھی حاکم ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں پروردگار عالم جل جلالہ نے ایک آفاقی اصول کا ذکر کیا۔ سورۃ النور میں ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ بے حیائی کو پھیلا دیں۔ کن میں؟ فرمایا فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، باقیوں کی بات نہیں ہو رہی، غیر مسلم کی بات نہیں ہے، بے ایمان کا ذکر نہیں ہے، ایمان والوں کی بات ہے، جو ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے میری طرف سے دنیا اور آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ عزیز دوستو،
یہ ساری تمہیدی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس کا سبب ہے ہمارے وطن میں وفاقی اداروں کی جانب سے ایک فلم کی نمائش کی اجازت دی جا رہی ہے، جو فلم ہم جنس پرستی پر بنی ہے۔ مرد مرد کے ساتھ وقت گزارے، عورت عورت کے ساتھ وقت گزارے، نظام الہی، قدرت الہیہ کے خلاف یہ فلمائے گئے جو سین ہیں، فلم کی صورت میں انہیں اب پوری قوم کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور ہماری وفاقی حکومت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے اس کو باقاعدہ طور پہ پورے وطن کے اندر چلانے کا اجازت نامہ جاری کر دیا ہے۔ پہلے سننے میں آیا کہ روک دیا گیا، لیکن غیر ملکی این جی اوز کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ ہار مان لی ان کے سامنے، یا مفادات ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کی بات کو تسلیم کر لیا، اجازت دے دی، اور ہمارے وطن کے 2 صوبوں نے اس پر پابندی عائد کی ہے۔ 2 صوبوں کے اندر اس کی نمائش کی اجازت نہیں ہے، ایک پنجاب ہے، دوسرا KPK ہے، خیبر پختونخوا ہے، اور ان 2 صوبوں کے اندر جس بندے کی حکومت ہے اسے حکمران طبقہ یہودی کہتا ہے۔ جسے یہودی کہا جا رہا ہے اس نے تو اپنی حکومت کے اندر اس کی اجازت نہیں دی، اور جو اپنے آپ کو حرمین شریفین کے خدام کے دوست کہتے ہیں انہوں نے پورے وطن کے اندر اس کو نشر کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ ہے دکھ کی بات، یہ ہے تکلیف کی بات، پریشانی کی بات کہ رب ذوالجلال نے اسلامی ریاست کے سربراہ کی 4 ذمہ داریاں بیان کی۔ کیا ہمارے حاکموں کے اندر یہ چاروں نظر آتی ہیں؟ ان کا بالکل عکس ہے، بالکل اس کے خلاف چلتے ہیں، وہ بالکل اس کے خلاف ہیں وہ، اور اسلامی ریاست کا سربراہ ہونے کے باوجود وہ اسلامی ریاست کے اندر برائی اور بے حیائی کا دور دورہ چاہتے ہیں، عریانی چاہتے ہیں، فحاشی چاہتے ہیں۔ ہم جنس پرستی پر مبنی ان مناظر کو جب نئی نسل دیکھے گی اس کا تصور کیا ہوگا؟ وہ رشتہ جس کو رب پسند نہیں کرتا، اس رشتے میں جب لوگوں کو بندھتے ہوئے وہ دیکھیں گے تو ان کے ذہن کس چیز کا مطالبہ کریں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ رب ذوالجلال نے جتنے دین بھیجے، جتنی شریعتیں آئیں، تمام شریعتوں، تمام مذاہب کو اللہ نے ایک نہ ایک خوبی ایسی عطا فرمائی جو اس پورے دین کی پہچان بنی ہے۔ اس ایک خوبی سے پورے دین کا تعارف سامنے آ جاتا ہے، اس ایک خوبی سے پورے دین کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ دین ہے کیا۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کے دین کو خوبی عطا کی ہے؟ فرمایا ہاں عطا کی ہے۔ عرض کی محبوب وہ کون سی ہے؟ وہ ایک خوبی ہے کیا کہ جو آپ کے پورے دین کی پہچان ہے، جو آپ کے پورے دین کا تعارف ہے؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین کی خوبی حیا ہے۔ کیا ہے؟ حیا۔ میرے دین کی خوبی حیا ہے، دین مصطفیٰ کا تعارف حیا ہے، دین مصطفیٰ کی پہچان حیا ہے، اور جو اس دین کا نام لیوا ہو کر اس دین سے تعلق رکھنے والوں کا حاکم بن کے یہاں پہ بے حیائی پھیلائے، وہ کتنا بڑا اسلام کا غدار ہے، وہ کتنا بڑا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے، وہ کس قدر دین سے بیزار ہے کہ وہ اپنے منصب کو بچانے کے لیے وہ اپنی ریاست کے قوانین کی بھی دھجیاں اڑا رہا ہے، آئین پاکستان کو بھی پامال کر رہا ہے،
اور خدا اور مصطفیٰ کے نظام سے بھی ٹکرا رہا ہے، فقط اس لیے کہ میرا نظام بچ جائے، میری جو کرسی ہے وہ محفوظ رہے۔ تب عزیز دوستو، دین مصطفیٰ کی پہچان تو حیا ہے، تو پھر یہ کس دین کے نمائندے ہیں؟ موجودہ حاکم جو طبقہ ہے، ان میں کچھ مذہب کے دین نمائندے بھی موجود ہیں، مذہبی ٹھیکیدار بھی موجود ہیں، اور ان کی مذہبی وابستگی ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کا مذہب اسی وقت خطرے میں پڑتا ہے جب ان کی سیاست کمزور ہوتی ہے۔ جب سیاسی طور پہ وہ مضبوط ہو جائیں تو پھر انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر سود کے حق میں فتویٰ آئے، پھر ٹرانسجینڈر ایکٹ منظور ہو، پھر ختم نبوت کے حلف نامے کے اندر تبدیلی آ جائے، یا جنس پرستی پر مبنی جوائے لینڈ نام کی فلم کو چلانے کی اجازت جاری ہو جائے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی سیاست محفوظ ہے۔ ان لوگوں نے اپنے دین کو سیاست کے تابع کر لیا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سیاست تمہاری دین کے تابع ہو، نظام تمہارا اسلام کے تابع ہو، قانون تمہارا قرآن و سنت کے تابع ہو، اور اگر یہ قرآن و سنت کے تابع نہیں ہے تو پھر یہ اسلامی ریاست نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے اندر حیا کو نافذ کرنے کے لیے بڑے بنیادی اقدامات اٹھائے ہیں۔ تعلیمات تو بالکل سامنے ہیں، اقدامات کیسے؟ وقت ہمارا بڑا مختصر ہے، ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو سرکار کے چچا جناب عباس کے صاحبزادے ہیں، یہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حج کا موقع تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ حج کے موقع پر خطاب فرمائے ہیں، منا کے اندر بھی، عرفات کے اندر بھی، ایسے ہی مطاف کے اندر بھی آپ نے خطاب فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے میدان عرفات میں، کہتے میں سرکار کے قریب کھڑا تھا، اور عمر کیا تھی میری؟ کہتے میری عمر ایسی تھی کہ میں 9 عمری کی عمر میں تھا، 9 عمر تھا ابھی میں، نہ بچہ تھا نہ ہی میں جوان تھا۔ بچہ اور جوان ان دونوں کے درمیان کی جو عمر ہے، کہتے ہیں وہ میری عمر تھی، 9 عمری جسے کہا جاتا ہے۔ بچپن گزر چکا ہوتا ہے، جوانی شروع نہیں ہوتی ابھی۔ تو فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے، خواتین بھی آپ کی گفتگو سماعت کر رہی تھی۔ اب خواتین محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کی حیثیت رکھتی، کیونکہ نبی امت کے لیے باپ جیسا ہے۔ آقا ان سے خطاب کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میں ابھی 9 عمر تھا تو میرا دھیان اٹھ گیا خواتین کے مجمع کی جانب۔ وہ مقام، وہ کیفیت ذرا تصور تو کیجئے، میدان عرفات ہے، حج کا موقع ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا تزکیہ کرنے والے ان میں موجود ہیں، لیکن حیا کتنی لازم ہے۔ حضرت فضل کہتے ہیں کہ میری نظر اٹھی، آقا خطاب کر رہے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ میرے چہرے کو دوسری جانب موڑ دیا، آقا نے اپنے ہاتھ کے ساتھ میرا رخ موڑ دیا، مجھے اس منظر سے ہٹا دیا جو منظر میرے لیے جائز نہیں تھا۔ ان خواتین کو دیکھنا میرے لیے جائز نہیں تھا، وہ خواتین میرے لیے غیر محرم تھیں، اگرچہ میں 9 عمر تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا چہرہ دوسری جانب موڑ دیا۔ یہ ہے ذمہ داری اسلامی ریاست کے سربراہ کی کہ وہ بنیادی اقدامات اٹھائے اپنی ریاست کے اندر حیا کو نافذ کرنے کے۔ اور ہمارے حاکم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جنس پرستی پر مبنی اس فلم کو نشر کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اور دوستان مکرم، ہمارے وطن کے حالات بڑے نازک ہیں، کوئی ایک ادارہ بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اعلیٰ عدلیہ جسے کہا جاتا ہے، انہیں بھی کوئی پرواہ نہیں۔ بعض ادارے حکام کی حاکمیت کی بقا کے لیے اپنے بنے ہوئے قوانین کے خلاف چلتے ہیں، اپنے قوانین تو پیچھے رہ گئے، ریاست کا جو آئین ہے اس کو بھی پامال کر دیتے ہیں، فقط اپنے ذاتی منفعت کے لیے،
فقط اپنے ذاتی مفادات کے واسطے، تو کس کے سامنے جل کر یہ رونا رویا جائے؟ کس ادارے کے سامنے یہ کہا جائے کہ جناب یہ اسلامی ریاست ہے، یہاں پہ جنس پرستی پر مبنی فلم نہیں چلنی چاہیے؟ کس کو کہیں؟ وہ جس نے سینسر کرنا ہے، وہ جسے پیمرا کہا جاتا ہے، وفاقی اطلاعات و نشریات کا جو ادارہ ہے وہ تو خود اس کی اجازت دے چکا ہے۔ کس کے سامنے چل کر کہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن ہم کہیں گے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کو زبان کے اوپر لے کر آئیں، اور اگر نہیں لاتے تو پھر رب ذوالجلال ناراض ہوگا، اور اللہ کی ناراضگی اگر ہو جائے تو دنیا بھی بندے کو مل جائے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے ایک قوم کے اعمال کی وجہ سے اس قوم پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ قوم کے اعمال اس قابل تھے کہ اللہ ان پہ عذاب نازل کرے، جھوٹ بولتے ہوں گے، بدکاری کرتے ہوں گے، بے حیائی کرتے ہوں گے، حرام کھاتے ہوں گے، قرآن و سنت یا اس دور کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہوں گے، کیونکہ رب ذوالجلال کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اللہ انصاف کرتا ہے، رب ذوالجلال عدل کرتا ہے۔ اس قوم کے اعمال ایسے ہوں گے، اللہ نے فیصلہ کر لیا اس قوم پہ عذاب نازل ہو، تو رب ذوالجلال نے عذاب کو نازل کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ چل کے اس قوم کو عذاب دو۔ فرشتے آ گئے، فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ قرآن کہتا ہے یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہ کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے آئے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے، تو فرشتوں نے جب اس قوم کا جائزہ لیا، دیکھا کہ اللہ نے جس وجہ سے اس قوم پر عذاب نازل کیا وہ وجہ ان کے اندر عام ہے، جن اسباب کی بنیاد پہ اس قوم کو عذاب دینا ہے یہ قوم ان اسباب کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ لیکن دیکھا کہ ایک شخص ان سب سے جداگانہ انداز میں اللہ کی عبادت کے اندر مصروف تھا، اللہ اللہ کرنے میں مشغول تھا، اس دین کے مطابق عبادت کر رہا تھا۔ تو فرشتے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے کہ رب ذوالجلال نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا، باقی ساری کی ساری قوم اس عذاب کی حقدار ہے، باقی ساری کی ساری قوم ان اسباب میں گری ہوئی ہے جن اسباب کی بنیاد پہ رب ذوالجلال نے اس قوم پہ عذاب کو نازل کرنا ہے، لیکن یہ ایک بندہ یہ عبادت میں مشغول ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ آیا اس کو بچا لیں یا باقیوں کے ساتھ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیں؟ تو فرشتوں کے جو سردار تھے انہوں نے کہا جلد بازی نہ کرو، اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ رب ذوالجلال کا دوست ہو سکتا ہے رب ذوالجلال کو اس کی عبادت پسند ہو سکتا ہے رب ذوالجلال اس کے حق میں فیصلہ دے، ہو سکتا ہے رب ذوالجلال اس ایک کی وجہ سے پوری قوم کے عذاب کو ختم کر دے، اللہ سے پوچھ لیں پہلے۔ تو فرشتوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے خالق، جس قوم کو برباد کرنے کا، عذاب دینے کا تو نے حکم دیا ہے، اس میں تو ایک بندہ تیری عبادت کر رہا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے جواب دیا کہ تم نے عذاب کا آغاز اسی بندے سے کرنا ہے، عذاب کا آغاز اسی سے کرنا ہے، اس سے آغاز کرو، اسے سب سے پہلے نیچے رکھو، باقی قوم کو اس کے اوپر الٹاؤ۔ فرشتے عرض کرتے مولا وہ تیری عبادت میں مشغول ہے، وہ تو تجھے یاد کر رہا ہے، وہ تو تیرا نام لیتا ہے، وہ تیری شریعت کی تابعداری کرتا ہے، اسے سب سے پہلے نیچے، باقی قوم اس کے اوپر۔ تو رب ذوالجلال نے جواب دیا ہاں وہ میری عبادت کرتا ہے، ہاں وہ میرا نام لیتا ہے، ہاں وہ میری شریعت پہ عمل کرتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے میرے دین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں،
اس کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا میری نافرمانی ہو رہی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے میرے قانون کو پامال کیا جا رہا ہے۔ لم یتمعر فی وجہ قط، میری نافرمانی دیکھ کر اس کے رخسار کبھی سرخ نہیں ہوئے، اسے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اس کا دل کبھی غمگین نہیں ہوا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لوگ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت میں آ گیا اتنا کافی ہے۔ میرا بھائی اللہ کا نافرمان ہے تو کیا مسئلہ ہے، میری بہن اللہ کی بات نہیں مانتی تو کیا مسئلہ ہے، میرا ہمسایہ خدا کا باغی ہے، میرا محلے دار اللہ کا نافرمان ہے، تو مجھے اس سے کیا غرض، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا چونکہ اسے میری نافرمانی پر کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اس کا دل کبھی پریشان نہیں ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس لیے اسے سب سے پہلے نیچے رکھو، باقی قوم کو اس کے اوپر گراؤ۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے جن اداروں نے حرکت میں آ کر اس فلم کو نشر کرنے سے روکنا تھا، وہ تو اجازت دیے ہوئے ہیں، وہ تو اس کو NOC جاری کیے ہوئے ہیں، ہم کس کے سامنے رونا روئیں، ہماری بات کوئی نہیں سنے گا۔ ہم اپنے رب کے حضور تو اپنے آپ کو سچا کر لیں، اللہ کے حضور تو اپنے آپ کو سچا کریں کہ اے مالک، ہم ان کے طرفدار نہیں ہیں، ہم اس وطن کے اندر حیا چاہتے ہیں، ہم اس وطن کے اندر پاک دامنی چاہتے ہیں، ہم اس وطن کے اندر مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کو تیری شریعت کا تابع دار چاہتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے حضور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا نہ ہونا پڑے کہ جو آج اپنے مفادات کے لیے دین تک کو بیچنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، کیا یہ تکلیف کا معاملہ نہیں، کیا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ہمارے وہ ادارے کہ جو اپنے خلاف بات آنے پر چینلز کو بند کر دیتے ہیں، اپنے خلاف بیانیہ دینے والے صفحے اول کے صحافیوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا، وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے اور اس کی کھلی چھٹی دی جا رہی ہے۔ یہ ہے اصل پریشانی کی بات۔ کوئی غرض نہیں اس سے کون سی پارٹی حاکم ہے، کون سی پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے، غرض اس سے ہے کہ جو بھی اوپر آئے، یہ وطن اسلام کے نام پہ بنا تھا، اسلام کے قانون کو نافذ کرے۔ میرے رب نے اسلامی ریاست کے 4 اصول قرآن میں بیان کیے، اسلامی ریاست کے سربراہ کی 4 ذمہ داریاں بیان کی ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، زکوٰۃ ادا کرے، نماز کو قائم کرے۔ جو بھی آئے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو ہم اس کی تعریف کریں گے، اور اگر وہ اس کے قابل نہیں ہے تو پھر وہ امت کے لیے، ریاست کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے دن بدن تکلیف بڑھانے والا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں عریانی اور فحاشی کو عام کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر عریانی پھیلے، فحاشی پھیلے، ان کا یہ اقدام سب سے پہلے ان کے اپنے خلاف جائے گا، ان کا یہ اقدام سب سے پہلے ان کی اپنی اقدار کو، ان کے اپنے نظام کو خراب کرے گا، اور پھر اس کے بعد کسی اور کا نقصان ہوگا۔ تو بحیثیت پاکستانی قوم ایسا فیصلہ کہ جو ہمارے آئین کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے آئین کا یہ پہلا جملہ ہے کہ ساورنٹی جو ہے، حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ کیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم جنس پرستی ہو؟ کیا خدا چاہتا ہے کہ مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرے؟ کیا خدا چاہتا ہے کہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات کو قائم کرے؟ خدا تو نہیں چاہتا، نہ خدا کا حبیب چاہتا ہے۔ تو جب ہمارے وطن کا آئین، اس کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ یہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، یعنی یہاں پہ حاکم اللہ کا نمائندہ ہوگا، وہی بات کرے گا جو خدا کی ہوگی، مصطفیٰ کی ہوگی، ان کے خلاف نہیں جائے گا۔ تو ان کے خلاف جا رہے ہیں، ان کے خلاف یہ اس فلم کو چلانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جن صوبوں کے اندر اس کو بین کیا گیا، ان صوبوں کے اوپر سختی ہے، ان صوبوں کے ساتھ NGOs کا جو ہے وہ ایک معاندانہ رویہ ہے
لیکن وہی قوم جو قرآن و سنت کی تعلیمات پہ چلتی ہے اسی کی بقا ہے، اور جو قرآن و سنت کے خلاف جائے گی اس کی بقا نہیں ہے، اس کے لیے زوال ہے، اس کے لیے ناکامی ہے۔ آج بھی حضرت صدیق و عمر کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے ادوار بعد میں آنے والے کئی بادشاہوں کے ادوار کی نسبت بالکل معمولی ہیں، چھوٹے وقت کے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے 2.25 سال حکومت کی ہے، لیکن تاریخ انسانی کا سب سے سنہرا دور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان 4 اصولوں پہ عمل تھا جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ بعد میں کئی حاکم ایسے آئے، تاریخ انسانی کا سب سے طویل ترین حاکم جو ہے وہ یہاں بر صغیر میں رہنے والا جلال الدین اکبر ہے۔ کوئی بھی اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی اسے اچھے لفظوں یاد نہیں کرتا، کیونکہ جن 4 اصولوں کا اللہ نے ذکر کیا وہ ان 4 اصولوں کے خلاف گیا ہوا تھا۔ تو 4 اصول اسلامی ریاست کے، اسلامی سربراہ کی ذمہ داری کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ 75 سالہ تاریخ میں ایک بھی حاکم ہمیں ایسا نہیں ملا۔ ہمیں دوبارہ موقع ملے گا حاکم چننے کا، آج تک تو ایسا نہیں ملا۔ آئندہ جب چننے کے لیے جائیں تو جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں اس کا انتخاب کیجیے گا، نہیں تو یاد رکھیں ووٹ دینا یہ محض رسم نہیں ہے، ووٹ دینا کسی کی سفارش کرنا ہے، ووٹ دینا کسی کے حق میں گواہی دینا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ اس منصب کے لائق ہے۔ تو جن کے حق میں ہم نے گواہیاں دیں وہ تو وطن کے اندر عریانی پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، تو کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ تیرے ووٹ سے یہ بندہ منتخب ہوا، تیرے حلقے سے ایم این اے بنا، اس ایم این اے نے پی ایم کو جو ہے چنا، اور اس پی ایم نے اپنی کابینہ بنائی، اور اس کابینہ نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ ہم اپنے وطن کے اندر یہ فلم ضرور چلائیں گے جس کے اندر جنس پرستی دکھائی جائے گی۔ ہم اس سے اپنے آپ کو بری و ذمہ نہ سمجھیں، ذمہ دار ہیں ہم بھی۔ اس واسطے اللہ کے حضور اس کمی اور نقص کے اوپر جو ہم سے ہو چکی گڑ گڑا کے ہم معافی طلب کریں، اور آئندہ کے لیے محتاط رہیں کوئی ایسا بندہ ہمارے ووٹ سے منتخب نہ ہو جو رب ذوالجلال کے خلاف جانے والا ہو۔ اللہ احکم الحاکمین ہمارے وطن کو ایسے حاکم عطا فرمائے جو یہاں پہ اسلامی نظام کو نافذ کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔